وجہ صاحب اب میں آ رہا ہوں ادھر شادی کے جو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کو لڑکی کو پورا کا پورا حق ہے. اصل میں نکاح جو ہے نا اس کا تعلق ول سے ہے. پہلے عورتوں کو تو صرف ان کی گردن تک ہلا دی جاتی تھی ہاں کرانے کے لیے، مطلب معلوم تو خواہش تو بہت دور کی بات ہے پوچھنا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے سورہ نساء کی 19 نمبر آیت میں کہ عورتوں کی نکاح زبردستی نہ کرو. دوسری قرآن میں ہی سورہ بقرہ کی 235 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ رشتے بھیج کے پسند کی شادی کرو، کوئی حرج نہیں ہے. اور سورہ نساء کی شروع کی 2-3 نمبر آیت میں بھی کہا کہ اپنی پسند کی 2-2 3-3 شادیاں کرو. تو پسند کی شادی کی منائی نہیں ہے اسلام میں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے، انہوں نے ایک بچی سے رشتہ بھجوایا، وہ اپنی چچا کی کفالت میں تھی. اس کے چچا نے کہا کہ اس سے بڑھیا کیا رشتہ ہوگا عبداللہ بن عمر سے. انہوں نے اس کی نکاح اس سے کر دیا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی اور حضور سے کہا کہ اس طرح سے میرے نکاح میرے چچا نے کر دیا. حضور نے وہ نکاح توڑوا دیا. آپ یہ دیکھیں لڑکی کی مطلب مرضی کی تو قرآن کہتا ہے نا سورہ نساء کی 19 نمبر آیت میں. لیکن یہاں میں یہ بات وضاحت کر دوں کہ لڑکی بھی بے بہرا نہ ہو دین سے. حضور کی ایک حدیث پاک ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بنا ولی کی اجازت کے نکاح باطل ہے. دوسرے ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کی کہ ولی کی موجودگی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ولی کی اجازت نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں یہ بھی وضاحت ہے کہ ولی اگر فاسق اور فاجر ہے، گناہ گار ہے، وہ صرف اپنی بچی کو اس لیے روکے رکھا ہے کہ جاب کر رہی ہے، اس کے جذبات کا، اس کے جسم کا اسے کوئی خیال نہیں ہے، تو لڑکی کو اجازت ہے کہ وہ نکل کے شادی کر لے، نکاح کر لے، کیونکہ وہ بالغ ہے. یہ اصل میں سچویشن کے حساب سے بات کرنی پڑے گی. جیسے ایک گھریلو لڑکی ہے، کچھ نہیں کر رہی، ماں باپ نے آپس میں اس بیچاری کے بس یہ دھراتے سن لیا کہ ہاں تیرا رشتہ طے کر دیا گیا. اس کی مرضی کو بالکل دخل ہوتا ہی نہیں ہے اس وقت اس کے اندر. گناہ ہے میرے نزدیک. تو میں آپ کو ایک واقعہ سنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ کہنے لگے کہ حضور اللہ نے علی سے فاطمہ کے رشتے کی بات کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انشاءاللہ. اوکے نہیں کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ اللہ نے تیرے لیے یہ رشتہ معاملہ طے کرنے کی بات کہی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیندار عورت ایسی ماں ہماری جنت کی سردار، کہ نہیں حضور جو ہماری سمجھے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آمد پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اوکے کیا. آپ یہ دیکھیں کتنی اہم ترین بات ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. اللہ کا کہلوایا ہوا، جبرائیل علیہ السلام کا پیغام لایا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، لیکن پھر اپنی بچی کو اہمیت دے رہے ہیں. حضرت فاطمہ سے معلوم کرنے کے بعد پھر اوکے کیا، حالانکہ سب کچھ پتا تھا اسی طرح ہوگا، اللہ کا حکم ہے.